بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، فعل اور حرف کی پہچان۔ کوئی جملہ یا کوئی کلام دو کلمات سے کم نہیں ہوتا۔ پیچھے ہم نے جملے کی تعریف پڑھی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سن کر سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو جملہ ہوگا وہ دو یا دو سے زیادہ کلمات سے کم نہیں ہوگا۔ کبھی وہ جو دو کلمات ہوتے ہیں وہ لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہاں دو لفظ ہیں۔ جیسے مثال دی ہے الفناء واسع، جملہ اسمیہ کی مثال ہے کہ صحن کھلا ہے، وسیع ہے۔ اور دوسری مثال دی ہے جالسا والدن، بیٹھا بچہ۔ الفناء وسیع میں پہلا تھا مبتدا اور وسیع اس کی خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر یہ پورا جملہ بن گیا۔ یہ دونوں مبتدا اور خبر جو ہیں دونوں کلمات لفظوں میں موجود ہیں۔ جالسا والدن، بچہ بیٹھا۔ جالسا فعل ہے، والدن اس کا فاعل ہے۔ یہ دو کلموں سے مل کر یہ پورا جملہ بن گیا۔ تو ان دونوں مثالوں میں دونوں کلمات لفظوں میں موجود ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کلمہ ایک ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے تکلم، اس ایک بندے نے کلام کیا۔ ضرب، اس نے مارا۔ اب اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، تتکلم، تتکلم، اس کے اندر انت ضمیر اس کے اندر ہے۔ بظاہر یہ لفظ ایک نظر آ رہا ہے لیکن اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو کلمات مل کر تو ایک جملہ بن گیا ہے۔ بظاہر وہ ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر جملہ موجود ہے۔ التلمیذ یقرأ فی الکتاب فی الغرفۃ، بچہ کمرے میں کتاب پڑھتا ہے۔ اب یہ بھی پورا جملہ ہے۔ تو یہ جو جملے میں جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں ہر کلمہ جو ہے جملے کا جز اور حصہ شمار ہوتا ہے۔ ایک جملے میں کئی کلمات ہوتے ہیں، وہ جو کئی کلمہ ہوتے ہیں وہ اسم، فعل اور حرف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی پہچان کرنی ہے کہ کون سا حرف ہے، کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے۔ اسم کی علامات: جس کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے الکتاب، یہ کتاب اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ القرآن، قرآن اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جر دینے والا حرف، جر دینے والا حرف نیچے لکھے ہوئے 17 حروف ہیں: باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ منز مدخلا، با تا کاف لام واؤ منز مدخلا، رب حاشا من عدا فی عن الی حتی علی۔ یہ جس سے پہلے ان حروف میں سے کوئی آ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جیسے فی درس مثال دی ہے۔ اب درس جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا۔ جس کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جیسے شجرن، تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کو یوں یاد کریں گے کہ جس پر الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جس سے پہلے حرف جر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جس کے آخر میں تنوین آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جو مضاف ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ غصن و شجرن، درخت کی ٹہنی، تو غصن یہ مضاف ہے، مضاف جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا، حرف مضاف نہیں بنتا۔ اسی طرح تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ قلمان، دو قلم، یہ تثنیہ ہے۔ جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے اقلام، تو جو تثنیہ ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، جو جمع ہوگا وہ بھی اسم ہوگا۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تثنیہ تو فعل بھی ہوتے ہیں، جیسے ضربا، ضربا، ان دو نے مارا، تو یہاں پہ ضربا اسے ہم کہتے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ضربو جمع کا صیغہ ہے، تو تثنیہ اور جمع تو فعل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اس فعل کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ ضربا، ان دو مردوں نے مارا، وہ دو مرد جو فاعل ہیں وہ تثنیہ ہوئے۔ ضربو، ان سب نے مارا، تو ان سب نے مارا، وہ جو سب ہیں مارنے والے وہ جمع ہوئے ہیں، جو فاعل ہے وہ جمع ہوا ہے، فعل جمع نہیں ہوا، فعل ویسے ہی ہے مارنا، انہوں نے مارا۔ تو یہ جو فاعل ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ واحد
وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی۔ تو تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ جس کے آخر میں یائے نسبت آ جائے، یائے نسبت کون سی ہوتی ہے؟ یائے مشدد، جیسے مکی یون مکے کا رہنے والا، مدنی یون مدینے کا رہنے والا، مدینے سے اس کی نسبت ہو جائے، مکے سے نسبت ہو جائے، کہ یائے نسبت ہے، یہ بھی ہمیشہ، یہ بھی اسم کی علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے۔ مصغر، جس اسم کی تصغیر بنائی گئی ہو۔ اسم کی تصغیر بنتی ہے، فعل یا حرف کی تصغیر نہیں بنتی۔ عربی میں ہر اسم کی تصغیر بن سکتی ہے۔ جو تصغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا ہونا، تو مصغر وہ کلمہ جو کسی کے چھوٹا ہونے کو بیان کرے، جیسے رجل سے رجیل چھوٹا آدمی، کتاب سے کتیب، کتاب اور کتیب چھوٹی کتاب۔ جس کے آخر میں تائے تانیث آ جائے، تائے متحرکہ آ جائے، وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے شجرۃ، جس کے آخر میں تائے تانیث جس پر تا پر حرکت آتی ہے وہ آ جائے، تائے متحرکہ، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ جو موصوف ہو وہ مؤنث ہو، وہ جو موصوف ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسے جو کہا ہے کہ جس کے آخر میں تائے متحرکہ آ جائے وہ مؤنث بھی ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہے۔ جو موصوف ہو، جس کی صفت بیان کی جائے، وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے قلم جمیل، خوبصورت قلم۔ قلم ہے موصوف، جمیل ہے صفت۔ تو جو موصوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف موصوف نہیں ہوتے۔ جو مسند الیہ ہو، یہ نحو میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، مسند اور مسند الیہ۔ الغرفۃ واسعۃ، کمرہ وسیع ہے۔ الغرفۃ یہاں پہ مسند الیہ ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اسناد کی جا رہی ہے وسیع ہونے کی، تو مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ فعل کی علامات، ہر وہ کلمہ فعل ہوتا ہے جس سے پہلے قد آ جائے۔ قد خلط، خلط جو یہ فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے قد آ گیا ہے۔ اس سے پہلے سین آ جائے یا سوف آ جائے، وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ ایسے سا یعلم، یعلم فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے سین آ گیا ہے۔ سوف یعلم، یعلم فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے سین آیا ہے۔ جس سے پہلے جزم دینے والا حرف آ جائے، حرف جازم۔ جزم دینے والا حرف یہ ہم حرف میں پڑھتے ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ۔ تو جن سے پہلے ان کوئی جزم دینے والا حرف آ جائے وہ بھی فعل ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں جزم آئے وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں جزم آ سکتی ہے، انصر۔ جو مسند ہو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ ذہب ولد، گیا بچہ۔ بچے کی طرف جانے کی نسبت کی جا رہی ہے، جو ذہب کا معنی ہے، ذہب ہے فعل۔ یہ جس کی جو مسند ہو، مسند کون ہے؟ جس کی اسناد کی جائے، نسبت کی جائے کسی کی طرف، تو جانے کی نسبت کی گئی ہے بچے کی طرف، تو یہاں پہ ذہب جو ہے یہ فعل ہے جو مسند بن رہا ہے۔ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، جیسے لینصرن، وہ ضرور مارے گا، لینصرن وہ ضرور مارے گا، یہ نون تاکید ہمیشہ فعل کے آخر میں آتا ہے۔ جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے، جیسے خارجت، جیسے ذہبت، جیسے فعلت۔ جس کے آخر میں حرف جازم آ جائے وہ فعل ہوتا ہے، جو مسند ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے وہ فعل ہوتا ہے، جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ فعل ہوتا ہے، جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ حرف کی علامات، ہر وہ کلمہ حرف ہوتا ہے جس میں نہ اسم کی علامت پائی جائے جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، اسم کی جو علامتیں پڑھی ہیں نہ ان میں سے کوئی علامت پائی جائے، نہ اور جو فعل کی علامات پڑھی ہیں ان میں سے بھی کوئی علامت جس کے شروع میں نہ ہو، کہ جس میں فعل کی علامتیں بھی نہ پائی جائیں اور اسم کی علامات میں سے بھی کوئی علامت نہ پائی جائے، وہ حرف ہوتا ہے۔ اور یہ حرف جو ہے یہ دو اسموں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے التلمیذ فی المدرسۃ، التلمیذ بھی اسم ہے، المدرسہ بھی اسم ہے، درمیان میں فی آیا جس نے دونوں کو ملا دیا ہے۔ ذہبت بالکتاب، ذہبت